السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تو جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو محرم کی 1 تاریخ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ یہ جو وظیفہ بتایا ہے، یہ وظیفہ بتانے والے کون ہیں؟ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ایسے چھوٹے آدمی نہیں ہے وہ۔ تو انہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور بہت جامع تفسیر ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے۔ علماؤں کو وہ تفسیر اپنے پاس رکھنی چاہیے اور اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جواہر الفقہ۔ تو جواہر الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187، آپ نے ایک وظیفہ بتایا ہے، جو وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ بہت سارے علماؤں کا تجربہ ہے، ہمارے اکابرین کا تجربہ ہے اس وظیفے پر۔ تو یہ وظیفہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ 1 محرم کو کیا جاتا ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور 24 گھنٹے تک آپ کے پاس وقت ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے کہ آپ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا لکھنا ہے 113 مرتبہ۔ کسی بھی کاغذ پر لکھ لیں، کسی بھی قلم سے لکھ لیں، کسی بھی پین سے لکھ لیں، فلاں پین فلاں کاغذ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن آپ کو عربی میں ہی لکھنا ہے، نہ اردو میں لکھنا ہے، 786 لکھنا ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ 786 جو ہے وہ 113 مرتبہ لکھ دیا، اور وہ بتا رہے تھے، بولا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، آپ نے یہ لکھا ہے، بلکہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنا ہے۔ تو بسم اللہ بالکل آسان ہے، اگر لکھنا بھی نہیں آتا تو قرآنوں میں اور ہر جگہ پر بسم اللہ لکھی ہوئی رہتی ہے، تو وہاں پر سے اس کو بسم اللہ کو کاپی کر لیں، آپ 1 مرتبہ لکھ لیں تو آپ 2 مرتبہ آپ پریشان ہوں گے، 3 مرتبہ لکھتے لکھتے جب آپ 113 مرتبہ لکھیں گے تو آپ کو بنا دیکھے ہی لکھنے آ جائے گی۔ تو وہ مسلمان نے کیا کہ جس کو بسم اللہ بھی لکھنے نہ آئے، تو بسم اللہ تو لکھنا سیکھنا چاہیے۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی 1 محرم کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا تو پورے سال انشاءاللہ اس سے کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، حادثوں سے اس کی حفاظت ہوگی، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے اس کی حفاظت ہوگی، بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ یعنی تمام مصیبت و پریشانی جن کو آدمی مصیبت و پریشانی سمجھتا ہے، ان تمام پریشانیوں سے اس کی حفاظت ہوگی، اور گھر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، یعنی تمام چیزوں میں اس عمل کے ذریعے سے برکت ہوگی۔ کیونکہ بسم اللہ کی تو بہت سارے فضائل ہیں کہ بسم اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ کام کہ جس کام کو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرے گا وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہ سکتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور فرشتے اس آدمی کی مدد فرماتے ہیں کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی بھی کام کرے۔ تو ہمیں بھی جب اسلامی مہینہ جب اسلامی سال شروع ہو تو ہمیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس سال کی شروعات کرنی چاہیے، تاکہ پورے سال گھر میں، دکان میں، کاروبار میں خیر و برکت ہو۔ تو اس کو مرد بھی لکھ سکتے ہیں، عورتیں بھی لکھ سکتی ہیں، اور خاص کر کے وہ لڑکیاں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جو لڑکے اور جو لڑکیاں شادی سے پریشان ہیں تو وہ کیا کریں؟ 1 محرم کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ خاص کر کے وہ کہ جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خود اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے، خود اپنے ہاتھ سے لکھیں، بہت آسان ہے، تھوڑی دیر میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو خود اپنے ہاتھوں سے لکھیں، اور یہ نیت اور یہ ارادے سے لکھیں، یا اللہ میری شادی ہو جائے، جلد سے جلد میری شادی ہو جائے، مجھے جو ہے بہترین جوڑا اور نیک رشتہ عطا فرما۔ تو اس ارادے سے، اس نیت سے آپ لکھیں تو انشاءاللہ یہ سال ختم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کی شادی کا انتظام فرما دیں گے۔ تو جتنی بھی لڑکیاں اور جتنے بھی لڑکے ایسے ہیں جو شادی سے پریشان ہیں یا رشتے سے پریشان ہیں، رشتہ ان کو نہیں مل رہا ہے، شادی کو لے کر بہت زیادہ پریشانی ہے، وہ 113 مرتبہ 1 محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، انشاءاللہ ان کا جلد سے جلد رشتہ ہوگا۔ اور یہ لکھنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو زیروکس کرا لینا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ زیروکس نکال کے لا رہے ہیں، زیروکس نہیں کرانا ہے، بلکہ یہ لکھنا ہے، اور لکھنے کی الگ اس کی برکتیں ہیں۔ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ وہ فرشتے جو دوزخیوں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، تو جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تو جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا یا لکھے گا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان 19
حرفوں کے بدلے 19 لفظوں کے بدلے ان 19 جو جہنم کے فرشتے ان سے آزاد ہو جائے گا، ان سے بچ جائے گا۔ اس کی تو بہت زیادہ برکتیں ہیں، بتائے تو بہت وقت لگتا ہے، تو اس کو زیروکس نہیں کرانا ہے بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کیا کریں، اپنی الماری میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، دکان میں رکھ لیں، کارخانے میں رکھ لیں، فیکٹری میں رکھ لیں، یعنی جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ رکھ لیں۔ اور یہ آپ کو عربی میں لکھنا ہے، تیلگو میں، گجراتی میں، پنجابی میں یا کوئی دوسری لینگویج میں اس میں نہیں لکھنا ہے، بلکہ آپ کو عربی میں ہی لکھنا ہے، کہ جو اس کی برکتیں ہیں وہ برکتیں انہی حرفوں کے ساتھ جڑی ہیں جو حرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے ہیں، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عربی میں نازل فرمایا، تو ہمیں عربی میں ہی لکھنا چاہیے۔ تو اس کو لکھنے میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے، تو یہ نہ سوچے کہ ایک بار میں بیٹھ گیا تو پورا لکھ کے مانوں گا، نہیں، بلکہ چاند نظر جب آ جائے محرم کا، تو آپ مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے تو مغرب کے بعد آپ 15-20 مرتبہ لکھ لیں، عشاء کے بعد 15-20 مرتبہ لکھ لیں، پھر صبح فجر کے بعد 15-20 مرتبہ لکھ لیں، پھر تھوڑی دیر رکے پھر لکھ لیں، تو آہستہ آہستہ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہی آدمی کو لکھنا ضروری نہیں ہے، بھائی ایک گھر میں 5-6 لوگ ہیں تو 20 مرتبہ ایک آدمی لکھ دے، 20 مرتبہ ایک آدمی لکھ دے، 20 مرتبہ ایک آدمی لکھ دے، تھوڑا تھوڑا سب لکھ دیں، تاکہ سب کو جو ہے اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں، اور سب کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں ایک مرتبہ لکھنے کا تو موقع مل جائے، تو سب بھی لکھ سکتے ہیں، ایک آدمی بھی لکھ سکتا ہے، اور گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مل کر بھی لکھ سکتے ہیں، عورت بھی لکھ سکتی ہے، مرد بھی لکھ سکتے ہیں، اور خود لکھیں، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے سے لکھوا لیا، فون کر کے اس کو بولا تم لکھ دو اور لکھ کے پھر بھیجا لیا۔ بعض لوگ تو جو ہے وہ ایک محرم کے دن کا ان کا یہ کاروباری چل گیا ہے، وہ پیسے لے کر دوسروں کے واسطے لکھ رہے ہیں، یا انہوں نے پہلے ہی لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ سب پیسے لیتے ہیں اور لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کریں، بلکہ اس کی جو برکت ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی برکت ہے، خود اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زبر زیر لگانا ضروری ہے کیا؟ زبر زیر لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ جو اللہ ہے اور الرحمن ہے، الرحیم ہے، ان کے اوپر تشدید لکھا ہوتا ہے، تو آپ تشدید بھی لکھ سکتے ہیں، بس خالی تشدید لکھ دیں، باقی زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے زبر زیر لگانا۔ سال میں ایک مرتبہ ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہمیں اس کو ضرور لکھنا چاہیے، ضرور لکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے لکھنے کی برکت سے، اس کے لکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ پورے سال گھر میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی، خیر و برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔